ٹرمپ مسلسل عجیب و غریب دعوے کر رہے ہیں اور آج بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مزید تھوڑے سے وقت میں ہم بآسانی اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول سکتے ہیں، تیل اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں اور بے پناہ دولت کما سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے تیل کا ایک فوارہ ثابت ہوگا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ امریکہ تقریباً ایک ماہ سے دنیا بھر کی معیشتوں کے لیے انتہائی اہم اس راستے کو کھلوانے میں ناکام ہے۔ مگر اب امریکہ ایران کو پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کی دھمکیاں ضرور دے رہا ہے اور اسی سلسلے میں اب ایران میں سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کل تہران کو کرچ سے ملانے والے ایران کے سب سے بڑے برج پر بمباری کی گئی۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق یہ برج ابھی بھی زیر تعمیر تھا اور اس حملے میں اب تک کم از کم 8 افراد مارے گئے ہیں جبکہ 95 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اس حملے کے جواب میں ایرانی میڈیا نے خطے کے دیگر ممالک میں موجود ایسے متعدد برجز کی فہرست جاری کر دی ہے جو ممکنہ طور پر ایران کا ہدف ہو سکتے ہیں، اور اس فہرست میں کویت کا شیخ جابر الاحمد الصباح سی برج، اردن کا کنگ حسین برج، دامیا برج اور ابدون برج، اور متحدہ عرب امارات کے شیخ زائد برج اور شیخ خلیفہ برج سمیت سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والا کنگ فہد کازوے برج شامل ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران میں سول انفراسٹرکچر پر حالیہ حملوں سے پہلے صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہم ایران کو بمباری کے ذریعے پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ اس کے فوراً بعد صدر ٹرمپ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ نے ایکس پر لکھا کہ بیک ٹو دی اسٹون ایج، یعنی ایران کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا، جبکہ ماہرین کے مطابق کسی جگہ یا ملک کو بمباری کے ذریعے پتھر کے زمانے میں پہنچانے کا عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کارپیٹ بومبنگ کی جائے گی، یعنی اس طرح سے اندھا دھند بمباری کی جائے گی کہ اس جگہ یا ملک کا تمام جدید انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا اور وہ کسی تباہ حال علاقے کا منظر پیش کرے گا۔ مگر ان دھمکیوں پر ایران کا جواب صدر ٹرمپ کے لیے مزید شرمندگی کی وجہ بن رہا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر فن لینڈ کے صدر پر ہونے والی اپنی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ کیا کسی پوری قوم کو پتھر کے زمانے میں واپس بھیجنے کی دھمکی دینا ایک جنگی جرم نہیں ہے؟ اور یہی سوال میں نے اپنے فن لینڈ کے ہم منصب کے سامنے بھی رکھا جو کہ ایک ماہر قانون ہے۔ تاریخ ایسے افراد سے بھری پڑی ہے جنہوں نے مجرموں کے سامنے خاموش رہنے کی بھاری قیمت ادا کی، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صدر ٹرمپ کی اس دھمکی پر جواب دیتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ آج کے دور اور پتھر کے زمانے میں ایک بڑا اور واضح فرق یہ ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ سے تیل یا گیس نہیں نکالا جا رہا تھا۔ کیا امریکی صدر ٹرمپ اور انہیں منتخب کرنے والے امریکی عوام واقعی اس دور میں واپس جانا چاہیں گے؟ اس کے علاوہ جنوبی افریقہ میں ایرانی سفارت خانے کے ایکس اکاؤنٹ پر بھی اس حوالے سے ایک پوسٹ کی گئی جس میں لکھا ہے کہ پتھر کا زمانہ، جب تم ابھی غاروں میں آگ تلاش کر رہے تھے، ہم سائرس سلنڈر پر انسانی حقوق لکھ رہے تھے، ہم سکندر اعظم اور منگولوں کے حملوں کے طوفان سہنے کے باوجود قائم رہے، کیونکہ ایران صرف ایک ملک نہیں بلکہ یہ ایک تہذیب ہے۔